فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، جس میں ہم حالات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 15 اور یہاں پہ کتاب کے صفحہ 169 پر جہاں پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، ہم اسی صفحے کے بقیہ حصے کو ابھی اس نشست میں پڑھیں گے۔ اور جو پچھلی نشست تھی یعنی کہ ریڈنگ کا پارٹ 14، اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر ایسا کوئی آدمی پکڑا گیا تو اس کا قتل حکومت کے لیے جائز ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ آپ سے اجازت چاہی اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ حاجز ہے الف جیم زے، لکھا ہے عزیب عین زال یہ بے، عزیب یا عزیب سے چل کر آپ حاجز پر تشریف لائے۔ اسی جگہ سے آپ نے قیس ابن مسہر سیدادی کو، یہ سیدادی جو سواد سے ہے، مسہر سیدادی کو اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر دیا۔ قیس قادسیہ کی سرحد پر گرفتار ہو گیا۔ حسین ابن نمیر ہے سواد یہ نون، ابن نمیر اسے ابن زیاد کے پاس لایا۔ راستے میں حسین نے قیس کی تلاشی لی تو قیس سے امام حسین علیہ السلام کو لکھا ہوا خط نکال لیا۔ جب ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ قیس نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں سے ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے خط کیوں غائب کر دیا ہے؟ قیس نے کہا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس لیے غائب کیا ہے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تجھے اس کا پتہ نہ چلے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خط کس کا تھا اور کس کے نام تھا؟ قیس نے کہا فرزند رسول علیہ السلام کی طرف سے تھا اور اشراف کوفہ کے نام تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کس کے نام تھا؟ ان کے نام بتا یا ممبر پر جا کر حسین اور اس کے باپ پر سب کر، سین بے سب کر۔ تو قیس نے کہا کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے تو وہ قطعاً نہ بتاؤں گا، اور جہاں تک ممبر پہ جا کر سب کرنے کا تعلق ہے تو میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد نے قیس سے کہا کہ جا ممبر پر چڑھ کر سب کر۔ قیس ممبر پر گیا اور کہا کہ کم و بیش اس وقت اس مجمع عام میں وہ افراد موجود ہیں جنہوں نے فرزند رسول کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ میں انہی کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس قاصد ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنا وعدہ پورا کرو، اور فرزند رسول نے تمہاری دعوت پر ہاں کی ہے تو اب تم بھی ان کی دعوت پر لبیک کرو۔ اس کے بعد قیس نے بنی امیہ، معاویہ، یزید اور زیاد اور آل زیاد پر لعنت کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیں اور دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گرا دو۔ چنانچہ قیس کو اسی طرح شہید کیا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ممبر کے لحاظ سے قیس کربلا کا چوتھا شہید ہے، اور پہلا ابو رزین جو بصرے میں شہید ہوا تھا، دوسرا جناب مسلم، تیسرا جناب ہانی، اور چوتھا قیس ابن مسہر سیدادی۔ اچھا اب آئیے سامعین، یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے چاہ عرب، چھ الف ہے چاہ عرب۔ لکھا ہے کہ حاجز کے بعد آپ نے 5واں قیام ایک عرب کنویں پر کیا۔ یہاں عبداللہ ابن متی میم توئے یہ عین، متی ادوی عین دال واو چھوٹی ہے، آپ سے ملا اور اس نے عرض کی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بنی امیہ کے تصادم سے بچیں۔
ان کے حجاب ختم ہو چکے ہیں، اگر تصادم ہو گیا تو آپ یقیناً شہید ہو جائیں گے، اور جب آپ شہید ہو گئے تو پھر ان کی نکیل نکل جائے گی اور کوئی مظلوم نہ بچے گا۔ ہر طرف اموی ظلم کی تلوار کا خوف و ہراس ہوگا اور مظلوموں کی آہیں ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ تو بھی سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں اب مجبور ہوں۔ آج تک ہمارے جتنے بھی اموی ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں وہ پوشیدگی کے غبار میں دب کر رہ گئے ہیں۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے قتل کے ساتھ کم از کم میرے آبا کے قاتل بھی دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کم از کم میرے آبا کے قاتل بھی تو واضح ہوں۔ اسی جگہ چند بدوی بے دال واو چھوٹی ہے بدوی عربوں نے بتایا کہ کوفے کی طرف ناکہ بندی ہو چکی ہے، قادسیہ سے شام کی راہ اور قادسیہ سے بصرے کی راہ سب بند ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ کوئی باہر آ سکتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، زہیر ابن قین کی شمولیت۔ زہیر ابن قین قافیہ نون، لکھا ہے بنی فزارہ، فیض الف ریح فزارہ، اور بنی بجیلہ بے جیم یہ لام ہے۔ اور بنی بجیلہ کے افراد نے بتایا ہے کہ حج سے واپسی پر ہم زہیر ابن قین کے ساتھ تھے، چونکہ جہت سفر ایک تھی، جیم ہے تے، جہت سفر ایک تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں حسین علیہ السلام کے خیام ہوں ہم وہاں سے کافی فاصلے پر خیمہ زن رہیں۔ ہم سفر حسین پر تبصرے بھی کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ دیکھیں اس سفر کا کیا انجام ہوا ہو۔ اسی مقام پر ایک دن ہم نے دسترخوان بچھایا، کھانے پر بیٹھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ زہیر آپ کو فرزند رسول نے بلایا ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی ہمارے تو ہاتھ پاؤں جیسے کہ شل ہو گئے۔ ہم میں سے کسی میں جواب دینے کی سکت نہ تھی۔ زہیر کی زوجہ دیلم نے زہیر سے کہا کہ زہیر کیا تیرا خون سفید ہو گیا ہے؟ تو پہلے تو کبھی ایسا نہ تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ فرزند رسول تجھے بلاتا ہے اور تو جواب تک نہیں دیتا۔ وہ تجھے وہاں باندھ کر تو نہ رکھ لیں گے، بات سن لینے میں کیا حرج ہے؟ تو زہیر یہ سن کر اٹھا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور مسکرا رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو فرزند رسول کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہے تو میرے ساتھ آ جائے، ورنہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ واپس اپنے گھر کو جا سکتے ہو۔ پھر اپنے ایک رشتہ دار سے کہا کہ میری بیوی کو گھر آرام سے پہنچا دینا۔ ہم نے پوچھا زہیر آخر یہ بات کیا ہے کہ پہلے تو صرف بات سننے پر آمادہ نہیں تھا اور اب تو ساتھ بھی جا رہا ہے؟ زہیر نے کہا کہ بھلا ہو میری بیوی دیلم کا کہ جس نے مجھے فرزند رسول کی بات سننے کی ترغیب دلائی ہے۔ جب میں گیا تو فرزند رسول نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلائی کہ جو میں بھول چکا تھا۔ اس بات کے یاد دلانے سے ایک تو میری اس لیے آنکھیں کھل گئی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ فرزند رسول ہی امام حق ہے، کیونکہ اس وقت فرزند رسول نہیں تھا جب بات ہوئی تھی، اور اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی تو فرزند رسول پاس نہیں تھا، اور دوسرا میری خواہش اسی میں ہے کہ فرزند رسول کے ساتھ رہوں۔ ہم نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو آپ بھول چکے تھے اور فرزند رسول نے آپ کو یاد دلائی ہے؟ زہیر نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ہمیں فتح ہوئی تو اس میں سلمان فارسی بھی موجود تھا۔ ہمیں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اور ہم بہت خوش تھے۔ سلمان نے وہاں کہا تھا کہ کیا اللہ کی اس فتح پر بہت خوش ہو؟ تو ہم نے کہا تھا کہ سلمان بھلا اللہ کی اتنی عظیم نعمت پر کون خوش نہیں ہوگا؟ تو سلمان نے کہا کہ اگر یاد رکھو تو ایک دن اس سے بھی زیادہ خوشی کا وقت تمہیں بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ سلمان بالکل ضرور بتا۔ سلمان نے کہا تھا کہ اگر کسی دن سید شباب آل محمد کے ساتھ جنگ کا موقع مل جائے تو اس جنگ میں شرکت پر زیادہ خوش ہونا، کیونکہ فرزند رسول کے ساتھیوں کی فہرست بڑی مختصر ہے۔ جسے موقع مل جائے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین فرد سمجھے۔ یہی بات مجھے غریب زہرا نے
یاد دلائی ہے۔ اور اس کے بعد زہیر نے ہم سے الوداع کیا۔ زہیر کی بیوی دیلم نے زہیر سے کہا کہ زہیر، ممکن ہے تجھے مجھ سے پہلے خدمت رسول میں پہنچنے کا موقع مل جائے، تو ایک تو میرا تذکرہ بھی آن حضور سے کر دینا، اور دوسرے قیامت میں مجھے بھول نہ جانا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ، خزیمیہ، خیز یہ میم یہ ہے۔ اس ہیڈنگ کے بارے میں 2 لائنیں ہیں۔ لکھا ہے چاہ عرب کے بعد آپ نے مقام حزیمیہ پر قیام فرمایا، اور یہاں بنت زہرا نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ دونوں بہن بھائی تنہا بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ بس یہاں پہ یہی 2 لائنیں تھیں، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے شہادت جناب مسلم کی باقاعدہ اطلاع۔ اس حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ کتاب لہوف، ارشاد، منتخب، کامل الزیارات، بہار، امالی صدوق اور عقاب الاعمال، عین قاف الف بے، عقاب ہے یا عقاب الاعمال کے مطابق۔ اب یہاں پہ یہ جو بھی ہم پڑھیں گے یہ انہی کتابوں کے مطابق ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے کہ زرود، زال رے واو دال۔ تفصیلات ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام خزیمیہ سے چل کر مقام زرود پر پہنچے اور قیام کا حکم دیا، تو عبداللہ ابن سلیمان اور منظر ابن مشمعیل، میم شین میم عین لام، دونوں نبی اب یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے کہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھے اور حج سے فارغ ہو کر انتہائی سرعت سے آ رہے تھے۔ ان کا مقصد بھی فقط یہ دیکھنا تھا کہ فرزند رسول کے معاملے کی انتہا کہاں تک پہنچتی ہے۔ مقام زرود پر وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوفے سے ایک ناقہ سوار آ رہا ہے، اور جب وہ خیام امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا تو اس نے وہ راہ چھوڑ دی اور ایک طرف ہو گیا۔ دونوں اسدیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ شخص کوفے سے آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی حال ہوگا، چل کر پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ کیا کوفے سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کون ہو اور کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسد سے ہیں، حج سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ ہم نے اندازہ کیا ہے کہ تو کوفے سے آ رہا ہے اور تیرے پاس کوئی تازہ اطلاع ہوگی۔ اس نے کہا کہ اگر تم بنی اسد سے ہو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ میں بھی بنی اسد سے ہوں۔ میرے پاس واقعاً نئی خبر ہے۔ جب میں کوفے سے نکلا اس وقت جناب مسلم اور ہانی شہید ہو چکے تھے، اور دونوں کے لاشیں پاؤں میں رسی سے بازار میں تشہیر کیے جا رہے تھے۔ یہ بتا کر وہ چلا گیا۔ ہم رات کے وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول، ہمارے پاس کوفے سے نئی خبر ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان تمام کے سامنے وہ بتا دیں، اگر پسند فرمائیں تو تنہائی میں سن لیں۔ آپ نے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر ہمیں دیکھ کر فرمایا کہ ان سے میرا کیا زار ہے، زے الف رے، تو جو بھی خبر ہے ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں، سب کے سامنے بتا دو۔ انہوں نے بتایا کہ آج جو ناقہ سوار جا رہا تھا اور اس نے آپ کے خیام دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا، وہ کوفے سے آ رہا تھا، بنی اسد سے ہے۔ ہم نے اس سے جا کر حالات دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ جب وہ کوفے سے چلا اس وقت جناب مسلم اور ہانی دونوں شہید ہو چکے تھے اور ان کے لاشیں بازار میں پھرائے جا رہے تھے۔ یہ اطلاع سن کر پہلے تو سناٹا چھا گیا، پھر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام بنی عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تمہاری طرف یہی ایک قربانی کافی ہے، تم ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ۔ بنی عقیل نے عرض کیا اگر آپ حکم نہیں دے رہے اور ہماری مرضی پر چھوڑ رہے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں گے۔ ہم آپ سے بہتر نہیں ہیں، ہماری وہ زندگی کس کام کی ہوگی کہ جو آپ کے بغیر گزرے گی۔ اور پھر آپ اٹھے، خیام میں گئے، اور جناب ثانی زہرا فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ اداس تھا۔ آپ جناب رقیہ کے خیمے میں آئے، جناب مسلم کی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چھوٹی بچی نے عرض کیا آقا، آج تو آپ ایسے سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔
کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ تو آپ برداشت نہ کر سکے اور بے ساختہ رونے لگے اور بچیوں کے سر چوم کر فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں اور سکینہ و فاطمہ تمہاری بہنیں ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے وادی زبالہ۔ لکھا ہے زرود سے چل کر آپ وادی زبالہ میں آئے۔ وادی زبالہ میں آپ کو جناب قیس ابن مسہر سیدادی کی شہادت کی اطلاع ملی۔ آپ نے وہاں اپنے ساتھ آنے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں اور مسلم ہانی اور قیس شہید ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ وہی رہے جو شہادت کو پسند کرتا ہو۔ میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے کہ اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کے ساتھ آنے والوں کی اکثریت ادھر ہو گئی اور رفتہ رفتہ اپنی اپنی راہ لے کر جانے لگے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے بطن عقبہ۔ لکھا ہے وادی زبالہ کے بعد آپ نے بطن عقبہ میں قیام کیا۔ یہاں عمرو ابن حوزان سے ملاقات ہوئی۔ عمرو نے عرض کیا قبلہ آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ قسم بخدا جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہ صرف یزید سے اپنا وظیفہ دگنا کرانا چاہتے ہیں اور آپ سے مخلص نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن ایک وعدہ جو مجھے لے جا رہا ہے میں اس حد تک جانتا ہوں کہ بنی امیہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے کہ جب تک میرے سینے میں میرا دل نکال نہ لیں گے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کے بعد یہ لوگ ایسی ذلت سے دوچار ہوں گے کہ جو قیامت تک ان سے زائل نہ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اس اپنی شہادت کا یقین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قبلہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو خواب میں پہلے ایک مرتبہ دیکھ چکا ہوں وہی خواب یہاں بھی دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف سے بھوکے کتوں نے مجھے گھیر رکھا ہے اور میرا جسم بھنبوڑ رہے ہیں، اور ان سب سے زیادہ سفید داغ والا ایک کتا ہے جو بڑھ بڑھ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ وادی شراف اور آمد حر۔ لکھا ہے کہ وادی عقبہ سے چل کر آپ منزل شراف شین ر الف میں آئے۔ آپ نے اپنے غلاموں اور جوانوں کو حکم دیا کہ یہاں سے پانی کا جتنا ممکن ہو سکے ذخیرہ کر لو۔ جب پانی کا ذخیرہ ہو گیا تو آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ کافی دن چڑھ گیا۔ دوران سفر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو امام حسین نے فرمایا واقعاً اللہ اکبر ہی ہے، لیکن اس وقت اس تکبیر کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا قبلہ مجھے وہ دور کھجوریں نظر آ رہی ہیں۔ تمام صحابہ نے گردنیں اٹھا کر اس طرف دیکھا تو پھر دوسرے صحابہ نے کہا کہ آج تک ہم نے اس جگہ کھجور کا کوئی درخت نہیں دیکھا۔ فرزند رسول نے پوچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو نیزوں کی انیاں اور گھوڑوں کی کنوتیاں معلوم ہوتی ہیں۔ فرزند رسول نے فرمایا کہ مجھے تمہارا اندازہ ہی درست نظر آتا ہے۔ بھلا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم پناہ لے سکیں اور آنے والے کا مقابلہ صرف ایک طرف سے کیا جائے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پہلو میں کوہ ذوحشم ہے، آپ بائیں طرف مڑ کے چلیں۔ اگر ہم ان سے پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں ہر طرف سے خطرہ نہیں رہے گا۔ آپ نے محملوں اور سواریوں کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا۔ ہم راستے سے مڑے ہی تھے کہ آنے والے سپاہیوں کے اگلے حصے کے گھوڑے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے راستہ چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی راستہ چھوڑ کر ہمارے پہلو بپہلو چلنے لگے۔ ان کے نیزے بانس اور علم پرندوں کے پروں کی طرح لہرا رہے تھے۔ ہم کوہ ذی حشم کے دامن میں ان سے پہلے پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ آئیے اگلی ہیڈنگ آ گئی کوہ ذی حشم۔ لکھا ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیام لگانے کا حکم دیا۔ ہمارے خیمے لگ گئے تو تقریباً 1000 سوار بھی پہنچ گیا جن کی قیادت حر کر رہا تھا۔ یہ اپنے لشکر سمیت کڑکتی دھوپ میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمام سپاہیوں نے سروں پر خود خیوا و دال خود پہن رکھے تھے اور تلواریں کمر سے لگا رکھی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر
लश्कर हुर प्यास से बेताब है। आपने अपने जवानों को हुक्म दिया कि इन्हें और इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। तमाम सिपाहियों और घोड़ों को जब पानी पिलाया जा चुका तो अली इब्न तान तोए आइन अलिफ नून का बयान है कि मैं भी लश्कर हुर में था, मगर शिद्दत प्यास से अगरचे मैं खुद भी बेहाल था, लेकिन मेरा ऊँट मुझसे भी ज़्यादा बदहाल था, इसलिए सबसे आखिर में पहुँचने वाला मैं ही था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे और ऊँट को प्यास से बेहाल देखा तो खुद मेरे करीब आए और फरमाया, बेटे ऊँट को बिठा दे। मैंने ऊँट को बिठा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पानी पी ले। मैं आगे बढ़ा, पानी पीने लगा, लेकिन मशकीज़ा मेरे काबू में नहीं आ रहा था। पानी मेरे मुंह से कभी दाएं और कभी बाएं बह जाता था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मशकीज़ा उठाया और मेरे मुंह से लगाया। मैंने पानी पिया और लिखा है कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि अगरचे इब्ने ताआन ने ब्रैकेट में ही लिखा है, एक ही ब्रैकेट नज़र आ रहा है, हाँ जी नहीं, ये 2 लाइनों का है। लिखा है कि अगरचे इब्न ताआन ने बताया तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि आज का दिन याद रखना, कभी मुझे पानी की ज़रूरत हो और तेरे बस में हो तो मुझे दे देना। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया और लिखा है मुतरज्जिम। आगे चलते हैं। लिखा है इब्न ज़ियाद ने हुर को कादसिया से भेजा था और कादसिया पर हसीन इब्ने नमीर का नून मीम ये रे और हे स्वाद ये नून और उनका पहरा लगा रखा था कि ना तो किसी को कूफे आने दिया जाए और ना ही कूफे से बाहर किसी को जाने दिया जाए। जब नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ तो आपने हुज्जाज इब्ने मसरूक मीम सीन रे वाव काफ को अज़ान कहने का हुक्म दिया। इसमें अलिफ बीच में नहीं है, मेरे ख्याल है ये अज़ान ही है, अज़ान कहने का हुक्म दिया। जब अकामत का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा बरदोश होकर खेमे से बाहर आए। हम्दो सनाए इलाही करने के बाद फरमाया कि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं यहाँ अज खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया है, तुमने ख़त लिखे हैं, अपनी तरफ से इत्माम हुज्जत किया है। अगर आज भी तुम अपनी उसी दावत पर कायम हो तो मैं आ गया हूँ, और अब तुम अपना ओहदा इस तरह पूरा करो। यहाँ पे मेरे ख्याल है ओहदा नहीं अहद होगा, लेकिन आखिर में हे लगा हुआ है। आगे चलते हैं। इस तरह पूरा करो कि मुतमईन हो जाऊँ। अगर मेरा आना तुम्हें नागवार है तो मैं वापस जहाँ से आया हूँ चला जाता हूँ। तो उन लोगों ने कोई जवाब न दिया और खामोश रहे। आपने अकामत कहने का हुक्म दिया। जब अकामत हो गई तो आपने हुर से फरमाया कि क्या तू अपने साथियों से अलहदा नमाज पढ़ना पसंद करेगा या फिर हमारे साथ ही शामिल होगा। हुर ने कहा कि हम आपके साथ ही नमाज पढ़ेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। तमाम लश्कर हुर ने आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आप अपने खेमे में तशरीफ़ ले गए। आपके असहाब अपने अपने ख़याम में और हुर अपने लश्कर समेत अपनी जगह की तरफ चले गए। लश्कर हुर के पास चूँकि ख़याम नहीं थे, इसलिए सिर्फ हुर अपने खेमे में चला गया और बकिया लश्कर वाले अपने अपने घोड़ों की बागें पकड़कर उनके साए में बैठ गए। असर के वक्त आपने कूच का हुक्म दिया और लश्कर की तरफ मुखातिब होकर हम्दो सनाए इलाही के बाद फरमाया कि ए लोगों, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो और अहले हक़ को पहचान लो तो खुशनूदी खालिक इसी में है कि हम अहले बैत मोहम्मद हैं। इमामत हमारा हक़ है। जो लोग इस वक्त तुम पर मुसल्लत हैं ये ना तो इमामत के हक़दार हैं और ना ही तुमसे अदलो इंसाफ करते हैं। अगर हम तुम्हें गवारा ना हो, तुम हमारा हक़ ना पहचानो, और अगर अब तुम्हारी राय बदल गई है और वो नहीं रही जो तुमने अपने खतूत में लिखी थी और जिन खतूत की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो मैं वापस पलट जाऊँगा। हुर ने कहा, बखुदा मुझे उन खतूत के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उक़बा इब्ने समआन से फरमाया कि खतूत से पुर दोनों थैले ले आओ। उक़बा दोनों थैले लेकर आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों थैलों से खतूत निकाल कर उनके सामने फैला दिए। हुर ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आपको कोई ख़त लिखा हो कि हमें तो इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम जहाँ आपसे मिलें उसके बाद उस वक्त तक आपसे जुदा ना हो जब तक कूफे में आपको इब्ने ज़ियाद के
پیش نہ کر اس ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہت دور کی بات ہے جو کر رہا ہے، مجھے اس وقت کی نسبت موت تیرے زیادہ قریب نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحابہ سے فرمایا کہ اٹھو اور سوار ہو جاؤ۔ سب اٹھے، خود سوار ہوئے اور دختران رسول کے سوار ہونے کا انتظار کیا۔ جب تمام مستورات سوار ہو گئیں تو آپ نے فرمایا واپس پلٹو۔ جب قافلہ مظلوم واپس پلٹنے پر آمادہ ہوا تو لشکر حر درمیان میں حائل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا اگر عرب کا کوئی باشندہ ایسی حالت میں کہ جس میں آپ ہیں میری نام کا نام لیتا تو جواباً میں بھی اس ویسے ہی کہتا، لیکن میں آپ کی دختر رسول والدہ کا نام کسی بھی مقام پر نہیں لے سکتا۔ میرے خیال ہے یہ جو لکھا ہے نا کہ میری نام، اس کی جگہ ہوگا میری ماں، اور وہاں یہاں پہ غلطی سے لکھ دیا ہے۔ اب ہم اسے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بس ایسی حالت میں جس میں آپ ہیں میری ماں کا نام لیتا تو جواباً میں بھی ویسے ہی کہتا، لیکن میں آپ کی دختر رسول والدہ کا نام کسی بھی مقام پر نہیں لے سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھلا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا میں صرف آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت میں تو میں کبھی تیری پیروی نہیں کروں گا۔ حر نے کہا کہ پھر بھی کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تکرار 3 مرتبہ ہوئی۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہی حکم ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ اگر آپ ابن زیاد کے پاس نہیں چلتے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسی راہ پر چلیں جو نہ کوفہ جاتی ہو اور نہ واپس مدینہ۔ میں ابن زیاد کو اس صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، جو حکم دے گا پھر اس پر ویسے ہی عمل کروں گا۔ ممکن ہے کہ اللہ مجھے آپ کے معاملے میں کوئی راہ عافیت دکھا دے۔ پھر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بائیں ہاتھ پر عزیب عین زال یہ بے عزیب اور قادسیہ کی راہ سے ہٹ کر روانہ ہوئے۔ حر بھی ایک طرف ہو کر آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں حر آپ سے کہتا رہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے جنگ کی تو یقیناً آپ شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حر، اولاً تو میں کسی بھی مقام پر آغاز جنگ نہ کروں گا، اگر جنگ کی گئی تو دفاع کروں گا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے اس سے مجھے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ڈر۔ ویسے یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک تمہیں بھی چین نصیب نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اور راہ جانتا ہے؟ تو لکھا ہے ترماہ ابن عدی، توئے رے میم الف ہے، ترماہ ابن عدی عین سے ہے، نے عرض کیا کہ قبلہ میں جانتا ہوں۔ ترماہ نے رہنمائی شروع کر دی اور عزیب البہانات تک پہنچ گئے۔ اور اب آئیے یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے عزیب البہانات۔ لکھا ہے کہ عزیب الحجانات ہے، بہانات نہیں ہے۔ چلیں وہ غلطی مجھ سے ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عزیب الحجانات، تو لکھا ہے عزیب الحجانات پر تھوڑا سا قیام کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قصر بنی مقاتل۔ لکھا ہے عزیب الحجانات سے چل کر آپ قصر بنی مقاتل پہنچے اور وہاں پہلے سے کسی کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے خیام ہیں؟ بتایا گیا کہ عبداللہ ابن حر جو افی کے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا اسے بلا کر تو لاؤ۔ تو قاصد نے جا کر کہا آپ کو فرزند رسول نے بلایا ہے۔ عبید اللہ نے پیغام سنتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کوفے سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفے میں آئیں تو میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمنا سامنا ہو۔ قاصد نے آ کر امام حسین کو اطلاع دی۔ یہ جواب سن کر امام حسین علیہ السلام خود اٹھے اور عبید اللہ کے پاس اس کے خیمے میں آئے۔ اس نے استقبال کیا اور آپ کو بٹھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ کو اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی۔ عبید اللہ نے وہی بات دہرائی جو
قاصد سے کہی تھی اور معذرت کی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ عبید اللہ، اگر تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو تیری مرضی، لیکن ہمارے خلاف لڑنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ جس نے بھی ہماری مظلومیت کی فریاد سنی اور فریاد رسی نہ کی، اس کی نجات کی کوئی بھی راہ نہ بچ سکے گی۔ عبید اللہ نے کہا کہ میں جب آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ کے خلاف کیوں لڑوں گا؟ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے قدموں میں اول مقتول میں ہی ہوتا۔ آپ میرا یہ گھوڑا لے جائیں۔ اور اس نے کسی بھی مقام پر کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے رخ پھیر لیا اور فرمایا، مجھے تیرے گھوڑے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کسی گم کردہ راہ کو کچھ حصے دار نہیں بنانا چاہتا۔ اور پھر لکھا ہے کہ کتاب شیخ صدوق کے عقاب الاعمال کے مطابق عمرو ابن قیس مشرفی میم شین ر ف چھوٹیے مشرفی سے مروی ہے کہ میں اور میرا چچا زاد قصر بنی مقاتل اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ریش مبارک سیاہ تھی۔ میرے چچا زاد نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے بالوں کا حقیقی رنگ ہے یا خضاب ہے؟ آپ نے فرمایا خضاب ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم بنی ہاشم کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے ہمیں اپنے ساتھ دعوت شمولیت دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں سن رسیدہ کثیر المال اور کثیر العیال ہوں، میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں، خدا معلوم آپ کے ساتھ دینے کا کیا انجام ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی امانتیں ضائع ہوں۔ اور میرے چچا زاد نے بھی یہی جواب دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، یہاں سے جلدی سے دور چلے جاؤ، نہ ہماری مظلومیت دیکھنا اور نہ ہماری صدائے استغاثہ سننا۔ اگر ہماری مظلومیت دیکھ کر یا ہمارا استغاثہ سن کر جس نے بھی ہماری مدد نہ کی، اللہ قیامت کے دن اسے اوندھے منہ داخل جہنم کرے گا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے نینوا میں نزول۔ لکھا ہے شیخ مفید کے مطابق قصر بنی مقاتل پر دور ان قیام دوران قیام، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ شیخ مفید کے مطابق قصر بن مقاتل پر دوران قیام ایک رات کے آخری حصے میں آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا ذخیرہ کر لو۔ جب پانی بھر لیا گیا تو آپ نے حکم کوچ دیا۔ عقبہ ابن سمعان سے مروی ہے کہ دوران سفر آپ کی گھوڑوں پر آنکھ لگ گئی۔ آپ پھر آنکھ کھولی اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کا فرزند علی اکبر آپ کے قریب آیا اور عرض کی، ابا جان، آپ نے پہلے انا للہ پڑھا ہے اور پھر حمد خدا کی ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹے، گھوڑے کی پشت پر آنکھ لگ گئی تھی، ایک سوار کو دیکھا ہے جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ آگے چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان، اللہ آپ کو کبھی ناپسندیدہ معاملات سے دو چار نہ فرمائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹے، مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جو مرجع مخلوق ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے عرض کیا، ابا جان، اگر حق پر ہمیں موت آ بھی جائے تو کیا پرواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹے، اللہ تجھے ہر وہ جزائے خیر دے کہ جو ایک صالح بیٹے کو باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ کوشش کر رہے تھے کہ بائیں ہوتے چلے جائیں، جبکہ حر کی کوشش تھی کہ آپ کو کوفے کے قریب سے قریب تر کیا جائے۔ اس خاموش اور سرد مزاحمت میں بعض اوقات فریقین کی سواریاں ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتی تھیں، حتیٰ کہ آپ نینوا تک پہنچ گئے اور نینوا ہی میں خیام لگانے کا حکم دیا۔ کوفے کی طرف سے ایک سانڈنی سین الف نون ڈال نون چھوٹی ہے سانڈنی سوار آتا دکھائی دیا، جس نے نیزہ ارزن رکھا ہوا تھا، عین ر زواد الف اور دو زبر ہیں اس پر، جس نے نیزہ ارزن رکھا ہوا تھا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس نے حر اور لشکر حر کو سلام دیا، فرزند رسول کو سلام تک نہ دیا، اور ابن زیاد کا خط حر کو دیا۔ خط میں حر کے نام یہ حکم تھا کہ حسین کو بے آب و گیاہ جگہ پر گھیرنے کی کوشش کر۔ میں نے قاصد کو حکم دیا کہ یہ تیرا نگران رہے گا اور دیکھے گا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے یا نہیں، پھر یہی مجھے بھی اطلاع دے گا۔ امام حسین کے ساتھیوں میں سے ابن مہاجر کندی
کاف نون دال چھوٹی، انہوں نے ابن زیاد کے قاصد کو دیکھا اور پہچان لیا، اور پھر اسے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا لایا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور بیعت کو پورا کیا ہے۔ ابن مہاجر نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، واقعاً تو نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ اس امام کی اطاعت سے اللہ کی ناراضگی خریدی ہے، اپنے کو اہل جہنم بنایا ہے، ہمیشہ کی لعنت خرید لی ہے۔ تیرا امام بدترین امام ہے۔ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی یہ آیت تجھے یاد ہونا چاہیے کہ جعلناہم ائمۃ یدعونا الی النار ویوم القیامت لا ینصرون۔ سامعین، یہاں پہ زیر زبر پیش بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ کس سورت کی آیت ہے۔ ہم آگے چلتے، لکھا ہے ایسے ائمہ بھی ہیں جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی، تیرا امام بھی انہی میں سے ہے۔ حر نے اپنے سپاہیوں کو اسی جگہ قیام کا حکم دیا۔ یہ چٹیل صحرا تھا، نہ اس جگہ سبزہ تھا اور نہ پانی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حر ایسا کر کہ ہمیں غازریہ یا شقینہ میں اترنے دے۔ حر نے کہا اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران میرے سر پر مسلط ہے۔ زہیر ابن قین نے عرض کیا کہ فرزند رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان مٹھی بھر افراد سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن جب ان کے اور لشکر آ گئے تو ہمارے لیے معاملہ مشکل ترین ہو جائے گا، اس لیے اگر حکم دیں تو ابھی ان سے دو دو ہاتھ کر لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ زہیر، بات ہزار یا لاکھ کی نہیں ہے، بات آغاز کی ہے، ہم اپنی طرف سے آغاز جنگ نہیں کریں گے، جب کوئی مارے گا تو دفاع کریں گے، اگر یہ لوگ ابتدا کر دیں تو ہماری مجبوری ہوگی۔ یہ 2 محرم بدھ کا دن سن 61 ہجری تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی صحرا میں خیام لگوائے اور کھڑے ہو کر اس طرح خطبہ دیا کہ حمد و ثنائے الہی اور درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ حالات وہی ہیں جو تم لوگ بھی دیکھ چکے ہو، زمانے کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور اب وقت بدل چکا ہے، اچھائی کو برائی کہا جانے لگا ہے اور برائی کو نیکی بنا دیا گیا ہے، نیکی تو اب تلچھٹ کی طرح کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ آج کل کمینوں کی پانچوں گھی میں ہیں، حق کو باطل سمجھ کر چھوڑا جا رہا ہے اور باطل کو حق سمجھ کر رائج کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہر مومن کا حق ہے کہ وہ حق پرست ہو کر دربار خالق میں پیش ہونے کی کوشش کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں شرافت کی موت کو عزت اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو بد نصیبی سمجھتا ہوں۔ زہیر ابن قین نے کھڑے ہو کر عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی بات سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی لی ہے، آپ یقین کریں اگر ہمیں کبھی نہ مرنے کا یقین ہوتا اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ موت کا موقع مل جاتا تو بھی ہم آپ کے قدموں میں موت کو دائمی زندگی پر ترجیح دیتے۔ اب جبکہ ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل بہر صورت مرنا تو ہے ہی، پھر ہم اس چند روزہ زندگی کو کب تک بچا کے رکھیں گے؟ ہلال ابن فانے فے الف نون عین فانے بجلی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بخدا ہم نے زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی دربار خالق میں حاضری کو ناگوار نہیں سمجھا، ہم نے اپنی بصیرت اور خلوص کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا ہے، ہم آپ کے دوست کو اپنا دوست اور آپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے بریر ابن خزیر نے کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی قیادت نصیب فرمائی ہے، آپ کی قیادت میں اگر ہمارے اجسام کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہماری خوش بختی ہوگی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے بعد ہم آپ کے جد امجد کے روبرو سرخ ہو کر جائیں گے۔ زہیر ابن قین نے عرض کیا قبلہ ہمیں بہر صورت کربلا میں پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ مستورات اور بچے ہیں، ہمیں دشمن کی نسبت پانی کی زیادہ ضرورت رہے گی، اور اگر کربلا میں ہم پانی کے قریب ہوں گے تو ہمیں جنگ کا سامنا بھی ہو تو اللہ کی مہربانی سے ہمیں وہاں
سہولت ہوگی۔ کتاب بہار کے مطابق کربلا کا نام سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور فرمایا، میں مصائب اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سامعین، ٹائم دیکھا تو کافی ہو گیا ہے، تو پھر ہم یہیں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کتاب کے پیج 183 پر اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے اور باقی حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں اور آگے بہت کچھ جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔